مسلمانوں پر ایک غم ڈھایا ہے اور مسلمانوں کو ایک تکلیف دی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر ایک مشکل ایسی آئی ہے اس واقعہ میں کہ جو شاید زمین پہ رہنے والے کسی بھی عورت اور مرد پر نہ آئی ہو۔ وہ کیا کہ یہ غزوہ مستلق ہے، بنو مستلق ایک جگہ کا نام، وہاں سے قبیلہ ہے، تو وہاں سے واپسی پر ہوتا ہے۔ تو جب یہ قبیلہ یہ لشکر واپس آ رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اور اس پڑاؤ میں اور اس لشکر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزن میں چونکہ عمر بہت زیادہ نہیں تھی تو وزن بھی بہت زیادہ نہیں تھا، تو ایک سواری پر وہ سوار ہیں، اور چند صحابہ کی تشکیل ہے کہ وہ آپ کی سواری کو بٹھاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور آپ ایک ہودج ہے جیسے ڈولی ٹائپ ہوتا ہے، تو آپ اس میں بیٹھتی ہیں، تو وہ صحابہ آتے ہیں، ہودج کو اٹھاتے ہیں، اور اس کو لکڑیوں کا بنا ہوتا ہے تو اونٹ پہ رکھتے ہیں، اونٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو جب اترنا ہوتا ہے تو پہلے اونٹ کو بٹھاتے ہیں، پھر اوپر سے وہ ہودج وہ ڈولی اتارتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ پھر خیمہ سے وہ ہودج سے باہر آتی ہے۔ تو ایسے ہی رات ایک جگہ پڑاؤ لشکر ڈالتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لشکر میں ہیں، تو ایک ایسا موقع آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں، اور جب جاتی ہیں اور وہاں سے واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ میرا ہار گلے میں نہیں ہے، تو اب ہار کی تلاش، پریشان ہوگی کہاں گرا، تو ذہن میں آیا کہ شاید میں وہاں پر قضاء حاجت کے لیے گئی تھی تو وہاں پر کہیں پر یہ میرا ہار گرا ہوگا، تو وہاں تلاش کرنے کے لیے نکل گئی، اور تھوڑا سا وہ لشکر سے اتنا دور تھا کہ وہاں سے وہ قافلہ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ خاتون ہے اور عزت والی اور ہماری والدہ کے درجے میں ہے، تو وہاں سے نظر نہیں آ رہا، اور وہیں پر تلاش کرتی رہی ہاتھوں سے، جو بھی ان کے پاس اس موقع پر کوئی چیز ہوگی، تو تلاش کرتے کرتے نہیں ملا، واپس آئی تو اتنے میں یہ قافلہ سارے کا سارا چل پڑا تھا، اور وہ جو صحابہ جو ہودج اٹھایا کرتے تھے انہوں نے وہ ڈولی جو تھی وہ اٹھائی اور اونٹ پہ رکھ دی، اور اس کی وجہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، دو وجہ، ایک تو وہ ہودج لکڑی کا تھا، بھاری لکڑیوں سے بنا ہوا تھا، چونکہ اونٹ پہ رکھنا تو اونٹ کو تھوڑے وزن سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اور عمر بہت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی زیادہ وزن بھی نہیں تھا، تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوا، انہوں نے وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا اور یہ قافلہ چل پڑا۔ اب ادھر سے حضرت عائشہ تلاش کرتی ہار کو واپس آ رہی، اب جب واپس آ رہی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ میرا ہار بھی نہیں ملا، اور دیکھتی ہیں کہ وہ قافلہ سارے کا سارا چلا گیا، اکیلی رہ گئی۔ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ وہ وہاں پر ہیں، اور وہ اس طرح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس طرح پیچھے ہیں کہ جب یہ کوئی بھی قافلہ مسلمانوں کا کہیں پر پڑاؤ ڈالتا تھا، جب کوچ کر جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ جب یہ سارا قافلہ چلا جائے تو آپ نے بعد میں وہ جگہ ساری اچھی طرح دیکھنی ہے، پھر آنا ہے، کہ شاید وہاں پر کسی نے پڑاؤ میں کسی کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہو اور کوئی اہم چیز بھول گیا ہو، گم ہو گئی ہو، تو آپ اینڈ پہ دیکھ کر بعد میں آ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابھی وہاں پر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر ہیں، اور وہ جب دیکھتے ہیں حضرت صفوان کے حضرت عائشہ ہیں تو کہتے ہیں استرجاع کے قولت انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا حضرت عائشہ یہاں رہ گئی؟ تو وہ کہتی ہے میں نے جلدی سے اپنا چہرہ ٹھیک کیا اور پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں گیا قافلہ، تو کہا وہ تو چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے لیے اپنا اونٹ بٹھاتے ہیں، آپ ان پہ سوار ہوتی ہیں اور وہ آگے آگے لگام پکڑ کے اس کی باغ ڈور پکڑ کے چلنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ قافلہ آگے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچتے ہیں، اور یہ بھی چونکہ بہت زیادہ سفر نہیں تھا، تھوڑا رہ گیا تھا مدینہ پہنچتے ہیں، تو بعد میں وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو لوگ مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ بعد میں حضرت صفوان کے ساتھ آئی، اور اس میں یہی عبداللہ ابن ابی کا کردار ہے، بات کو گردے میں پھیلانے میں، تہمت لگانے میں، واقعہ پھیلانے میں۔ اور کچھ دو تین مسلمان اور بھی جس میں مصطح رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت اور بھی دو لوگ ہیں مسلمانوں کے، تو وہ بھی جب بات سنی تو وہ بھی اس بات میں شامل ہو گئے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے یا سہو ہو گیا، تو بات پھیلنے لگی کہ حضور کی بیوی حضرت عائشہ حضرت صفوان کے ساتھ باندھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں نہیں پتا چلا، مدینہ میں بات پھیلی، آپ کو کسی نے بتایا یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے، آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اچھا آپ نے حضرت عائشہ سے بات بھی نہیں کی،
ان کی بات ان سے بات نہیں کی اور حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں. تو چند دن گزرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت باہر نکلتی ہیں قضاء حاجت کے لیے مدینہ میں. تو آپ کا پاؤں, آپ کے ساتھ ایک اور عورت ہے, ان کا پاؤں اپنی چادر میں پھنستا ہے اور وہ گرنے لگتی ہیں, اور جب گرنے لگتی ہیں تو وہ ساتھ ہی کہتی ہیں مصطح ہلاک ہو جائے یا مصطح تباہ ہو جائے. تو اور وہ تھی بھی حضرت مصطح کی والدہ ام مصطح. تو جب حضرت عائشہ نے یہ سنا تو بڑی حیرت ہوئی, کہا کہ اے خاتون تم کیا کہہ رہی ہو, مصطح تمہارا بیٹا ہے اور تم کیا کہہ رہی ہو وہ ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے, یہ کیوں ایسے کر رہی ہو, تمہارا بیٹا ہے. تو حضرت عائشہ جب یہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں تمہیں نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے اور کیا باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے کچھ پتا نہیں. تو پھر حضرت عائشہ کو وہ سناتی ہیں کہ پورا مدینے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ بعد میں ہیں اور لوگ بری بری اور غلط قسم کی آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور تہمتیں لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے جسم پر اللہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پسینوں سے اللہ خوشبوئیں نکالتے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زلفوں کی, چہرے کی, سینے کی, ان کی عظمت کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اور پھر یہ نکاح بھی اللہ کی طرف سے جب انتخاب ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عائشہ آپ جانتے ہیں آپ لوگ کہ جب عزت والے آدمی پہ کوئی حرف آتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جس کی روزانہ بےزتی ہو نا اس کو محسوس نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے جتنے روز ہوگی ایک دن اور ہوگی کیا مسئلہ. لیکن جو آدمی عزت والا ہو اور اس کے اوپر کوئی بات آ جائے تو اس کو بڑی فیل ہوتی ہے, یار یہ کیا کہ میری عزت, میرا پروٹوکول, میرا منصب, کسی چیز کا بھی حیا نہیں کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوتی ہیں, گھر میں آتی ہیں اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں, ایسے ایسی بات کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے. فرمایا تم تو بڑی نیک و صالح تعریف کرتے ہیں لیکن لوگوں کی باتیں اب اس درجے کی ہو چکی ہیں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت عائشہ پہلے چند دن اپنے حضور کے پاس رہتی ہیں, حضور کے گھر میں, پھر آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, اور آپ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے والد حضرت ابو بکر کے گھر چھوڑ دیں. تو آپ ان کو وہاں چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق بھی پریشان ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے ہیں, ابو بکر ہیں, ابو بکر اس میں نہیں آتے. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر بیٹی ہیں, کیسا نازک رشتہ ہے. تو حضرت عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, سعد ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم بتاؤ کہ لوگ میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک صحابی کہتے ہیں یار, حضرت عمر کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ صرف بہتان ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے, اور اللہ ایسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہتان ہے, تہمت ہے, اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سی آپ کو عورتوں کی کمی ہے, کون آدمی نہیں چاہے گا میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے. اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور آپ بھی تعریف کرتے ہیں حضرت عائشہ کی. پھر ایک اور صحابی سے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دی, گندی مکھی. اور ایک موقع ایسا آتا ہے, وہ صحابی رائے دیتے ہیں یا رسول اللہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کے پاؤں پر نہیں بلکہ آپ کے جوتے پر, جوتا نالین شریف پر ایک دفعہ کوئی گندگی لگی ہوتی ہے, نجاست ناپاک چیز لگی ہوتی ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے نالین پر یہ گندگی اور یہ ناپاکی لگی ہے. تو جب آپ کے جوتے پر, آپ کے جوتا شریف پر, نالین شریف پر اللہ تعالیٰ کو نجاست پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر ایک ناپاک عورت کو آنے دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو جب یہ سارے دوست اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے. لیکن حضرت عائشہ ادھر غم میں کٹ رہی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے بعد عائشہ اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ, کوئی بات ہے کہ کچھ ہے تو بتا دیں, معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, حضور بھی معافی مانگیں گے, استغفار کریں گے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب پاکیزہ آدمی کے اوپر, پھر عمر بھی بہت بڑی نہیں ہے, بندہ کہتا 50-60 سال کی خاتون ہے, حوصلہ ہے, ہمت ہے, نہیں ابھی عمر بھی زیادہ نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابا جان آپ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے,
آپ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور آپ بھی مجھ سے ویسی باتیں کر رہی ہیں جیسے لوگ کر رہے ہیں۔ والدہ وہ پاس بار بار بیٹھ گئی، عائشہ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضور حضرت عائشہ کہتی جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے کہ میرے یہ بھی چلے ابو بکر صدیق کی بیٹی تو میں ہوں، لیکن چلے کم از کم میرا حضور سے جو رشتہ اسی کا کسی کو حیا ہوتا ہے، کسی کو خیال ہوتا ہے، لیکن وہ پریشانی بڑھ رہی ہے اور تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا وزن اور کم ہو رہا ہے، چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی پہ پریشانی ہو رہی ہے۔ 50 دن کے قریب جا کر ایسے ہو جاتے ہیں اور 50واں دن ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں ہوتے ہیں اور آپ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ لوگ باتیں کرتے ہیں مجھے بتاؤ اگر کچھ بات ہے، اور جیسے بار بار جب ایک ہی بات کی جائے حضرت عائشہ کو بڑی تکلیف ہوتی، اور ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو وحی کا بڑا بوجھ ہوتا تھا اور آپ بڑے انتہائی بوجھ محسوس کرتے تھے، اور آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آتا تھا، اور پسینہ جو آتا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ جیسے موتیوں کی طرح چمک رہا ہو، ایسے پیشانی پر چمکا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے پسینہ آنا شروع ہوا، سارے خاموش ہو گئے، پتا تھا کہ حضور پر وحی آ رہی ہے، اور آپ کے وہ موتیوں کی طرف سینہ چمکنا شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جب وحی مکمل ہوئی آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کے لیے، تمہاری پاکیزگی کے لیے، تمہاری طہارت کے لیے، تمہاری صفائی کے لیے 10 آیتیں قرآن میں مجھ پر نازل کی۔ 10 آیتیں سورہ نور میں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ آپ کے پاس آ کر باتیں کرتے ہیں یہ ایک شرارت ہے، ایک گروہ ہے، اور ایسا گروہ باتیں کرتا ہے جو بہتان ہے، جو شرارت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو یہ نہ سمجھنا تمہارے حق میں برا ہے، بلکہ اس سارے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتری کا ارادہ ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور جس نے جو گناہ کیا اس نے اپنے گناہ کو پا لیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آگے آیتیں نازل ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ، یہ ہماری ایمان والی عورتوں میں سے عائشہ یہ ایسی عورت ہیں کہ جو لوگ ان پر باتیں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری خاتون، یہ مجسمہ طہارت یا پاکیزگی اور یہ حضرت عائشہ کا وجود ان ساری باتوں سے سر سے پاؤں تک پاک ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور ساتھ حضرت اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو بہتان ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ عائشہ پر ایک تہمت تھی، ایک بہتان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور صفائی اور پاکیزگی قرآن پاک میں بیان۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عائشہ تمہاری طہارت، تمہاری پاکیزگی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ جب غم کے دن چل رہے تھے، دکھ میں تکلیف میں تھی تو کہا کرتی تھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں کسی سے کچھ نہیں کہتی، میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب غم پہنچا تھا بیٹے کی جدائی کا تو وہ یہی کہا کر رہے فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھی چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں تو صبر ہی کروں گی۔ اور جب عمر بڑی نہ ہو پھر صبر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب باپ اور شوہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، باقی صحابہ، حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، لیکن جب بار بار یہ سوال آتا ہے کچھ اگر کوئی بات ہے تو بتائیں، تو اس سے کہتے مجھے اور بھی تکلیف ہوتی، میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب یہ باتیں آئیں اور یہ آیتیں نازل ہوئی 10 آیتیں، تو حضرت عائشہ سے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ابو عائشہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو دل غم سے بھرا ہوا تھا، 50 سال رات دن غم میں گزرے، تو کہنے لگی میں نے تو تم سب سے بڑی امیدیں لگائی تھی، تم میں سے کسی نے میری بات سنی نہیں، تم میں سے کسی نے میری حامی نہیں بھری، کسی نے میرے اوپر کوئی کمپرومائز ہی نہیں کیا، کسی نے سپورٹ اور ساتھ نہیں دیا، اب میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ بس میں تو اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس رب نے میری پاکیزگی کو قرآن میں نازل کی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت عائشہ بعد میں کہا کرتی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ، یہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے انہوں نے بولے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور
گود میں بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اللہ نے برکت والا بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں برکت والا ہی رہوں گا، واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو اس وقت بھی گواہی ایک چھوٹا بچہ دیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، دیکھو کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہے، سامنے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے۔ تو یہ دو گواہیاں بچوں سے دلوائی۔ ہر پیشہ کہا کرتی تھی یوسف علیہ السلام کی بات آئی، گواہی اللہ نے بچے سے دلوائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بات آئی، گواہی اللہ نے بچے سے دلوائی۔ جب میری بات آئی، نہ اللہ نے کسی بچے کا انتخاب کیا، نہ کسی صحابی کا کیا، نہ میرے گھر والوں کا کیا، نہ کسی نبی کا کیا۔ جب میری بات آئی تو صفائی کے طور پر اللہ نے خود ارشاد نازل فرما دیا۔ اور پھر انہی باتوں سے حضرت عائشہ کو بڑا حوصلہ بھی ملتا تھا، بعد میں فخر کیا کرتی تھی، اور بہت سارا دین ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت طیبہ پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔